السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم تختی نمبر 23 اقلاب اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اقلاب کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا، قرآن مجید میں ان کی مثالیں کس طریقے سے آتی ہے اور یہ قاعدہ کس طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا۔ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں اور تمام اس کے اصول اور قاعدے آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور جو حضرات ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو ہر سبق آپ تک پہنچے، کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23 اقلاب۔ محترم ناظرین، تختی نمبر 23 کا جو نام ہے وہ اقلاب ہے، اور اقلاب تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں۔ اس کی پچھلی 2 قاعدوں کو ہم نے 2 ویڈیو کے اندر بتایا ہے، سمجھے ہیں۔ تو جو لوگوں نے اس کے پہلے جو 2 قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے اگر نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک ایڈ کر دوں گا، تو وہاں سے جا کر آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ اظہار ہے، اور پھر نمبر 2 جو ہے وہ اخفا ہے، اور یہ نمبر 3 اقلاب ہے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ اب تنوین اور نون ساکن کیا ہے؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو۔ تو یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کو میم سے بدل لینا ہے اور پھر اس کو گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب ہجے دیکھیے اسے کیسے ہوں گے؟ مم بخیلہ کے۔ اب مم بخیلہ کے اندر جو قاعدہ ہوگا وہ اقلاب کا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو یہاں پر میم سے بدلیں گے، اور اس کے ہجے بھی آگے بتائے ہوئے۔ ہجے اس طرح ہوں گے کہ میم میم زبر مم، میم میم زبر مم، با زبر ب، مم ب، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر ل، مم بخیل۔ حالانکہ یہاں پہ نون ہے، میم نون زبر من نہیں بلکہ با آنے کی وجہ سے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے مم بخیل۔ یہاں پر دیکھیے یہ میم میم زبر مم، نون کو میم سے بدل دیے، با زبر ب، مم ب، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر ل، مم بخیل۔ آگے دیکھیے لنسفعا بالناصیہ، لام زبر ل، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر ف، لنسف، عین میم 2 زبر عم، لنسفعا، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بنا، صاد زیر صی، بالناصی، یا ہا زبر یا، بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اقلاب ہوگا، اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کا ایک حرف با ہے، تو تنوین کی جو آواز ہے نون کی اس کو بدل کے میم میں بدل لیں گے، جیسے عین میم 2 زبر عم، لنسفعا بالناصیہ، من بین الصلب، میم میم زیر میم، با یا زبر بی، من بی، نون صاد زیر نص، من بین صاد لام پیش صل، من بین الصل، با زیر بی، من بین الصلب۔ اب یہاں پر اقلاب ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اقلاب کا ایک حرف با ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے من بین الصلب، کرام بررہ، کرام بررہ، کاف زیر کی، را الف زبر را،
کرا میم میم دو زیر میم کرامم، حالانکہ تنوین کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے میم دو زیر من، لیکن نون کو میم سے بدل دینا ہے، میم میم دو زیر میم کرامم با زبر ب کرامم ب را زبر ر کرامم بر را ہا زبر رہ کرامم بررہ کرامم بررہ۔ نیچے دیکھتے ہیں، من بعد میم میم زیر میم با عین زبر با من بعد دال زیر دی من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ میم پیش مو طا ہا زبر طہ نطہ ہا زبر ہ مطہ را زبر را مطہرہ تا میم دو زیر تم مطہرتم با زیر بی حمزہ یا زبر ای بی ای دال یا زیر دی بی ای دی مطہرتم بی ای دی سین زبر س فا زبر ف سف را ہا زبر رہ سفرہ مطہرۃ بأیدی سفرہ۔ یہاں پر اقلاب ہوگا اس لیے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد اقلاب کا ایک حرف با ہے تو نون کو میم سے بدلیں گے، جیسے مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم با زیر بی ذال میم زبر ذم بذم با زیر بی بذنبی ہا میم زیر ہم بذنبہم بذنبہم خبیر بما تعملون خا زبر خا با یا زیر بی خبی را میم دو پیش رم خبیر با زیر بی میم الف زبر ما بما تا عین زبر تع بما تع میم زبر م بما تعم لام واو نون پیش لون بما تعملون خبیر بما تعملون۔ دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے اس لیے اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدلیں گے، خبیر بما تعملون سمیع بصیر سین زبر س میم یا زیر می سمیع عین میم دو پیش عم سمیع با زبر ب سمیع ب صاد یا را زیر صیر سمیع بصیر۔ دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے، نون کو میم سے بدلیں گے اور اقلاب کا قاعدہ ہوگا، سمیع بصیر کلا لینبذن کاف لام زبر کلام الف زبر لا کلا لام زبر ل کلا ل یا میم پیش یم کلا لیم با زبر ب کلا لینب ذال نون زبر ذن کلا لینبذن۔ یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، علیم بذات الصدور عین زبر ع لام یا ذیلی علی میم دو پیش مم علیم با زیر بی علیم بی ذال الف زبر ذا بذا تا صاد زیر تص بذات صاد پیش سو دال واو را پیش دور صدور علیم بذات الصدور۔ اقلاب کا قاعدہ ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، علیم بذات الصدور رجع بعید را جیم زبر رجعین میم دو پیش عم رجع با زبر ب رجع ب عین یا دال زیر عید
رجع بعید، اخلاق کا قاعدہ ہوگا دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے، رجع بعید، رسول بما لا تهوى، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، با زیر بی، رسولم بی، میم الف زبر ما، رسولم بما، لام الف زبر لا، رسولم بما لا، تا ہا زبر تہ، رسولم بما لا تہ، واو کھڑا زبر وا، رسولم بما لا تہوا، رسولم بما لا تہوا۔ اقلاب کا قاعدہ ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد اقلاب کا ایک حرف با ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے لام دو پیش لن کہ آخر میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم سے بدل دیں گے، جیسے رسولم بما لا تہوا۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کے اس سبق میں ہم نے تختی نمبر 23 اقلاب کو مکمل پڑھا اور سمجھا۔ یقیناً آپ کو اس سبق اور اس ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی اچھی ویڈیو اور سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔